السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. قال اللہ تعالی بکتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. مکرم و محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اساتذہ شان، تشریف فرما مہمانان نظام، آج کی پربہار محفل میں میں عورت کے مقام اور اس کی ذمہ داریوں کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سنیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے. معزز سامعین و سامعات، عورت ہر زمانے میں اور ہر دور میں مختلف تہذیبوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے. عورت کا حقوق، عورت کا مقام و مرتبہ اور عورت کی حیثیت کے تعین کے سلسلے میں کبھی کسی تہذیب نے اسے تحت الثری کے پستیوں میں ڈھکیل دیا تو کسی تہذیب نے اسے ثریا کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. عورت کے حقوق کا دائرہ کتنا وسیع اور کتنا تنگ ہے. عورت کے سلسلے میں شریعت ہم سب کو پہلا سبق یہ پڑھاتی ہے کہ عورت نصف انسانیت ہے. اگر انسانیت کا اول مرد ہے تو انسانیت کی آخر عورت ہے. اگر اس کائنات کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے تو اس کائنات کا دوسرا انسان حوا علیہ السلام ہے. عورت کے بغیر یہ کائنات بے معنی ہوتی ہے، بے رنگ بے رونق ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. پتہ چلا کہ عورت کا وجود اس کائنات میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. مذہب اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام و مرتبہ دیا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ماں کی خدمت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے اور اس کا حکم مانو گے تو اولاد کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اگر عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بیٹیوں کی پرورش کی جائے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور اس کے جوان ہونے کے بعد اس کے لیے دیندار شوہر کا انتخاب کر کے اگر اس کی شادی کر دی جائے تو والدین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اسی طرح اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آپ دیکھیں گے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی مرضی کے بغیر اس کے شوہر کا مال اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور عورت اس مال سے محروم ہو جاتی تھی. جبکہ عورت وراثت کا جز اور حصہ ہے. یہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن جب اسلام آیا، قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کا حصہ زبردستی کھاؤ. اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے بچیوں کی پیدائش کو اور سمجھا جاتا تھا. جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور جب کوئی بیوی اس کے ساتھ جلنے سے انکار کرتی تھی تو اسے بے وفا تسلیم کیا جاتا تھا. یہ عورتوں کا حال تھا. لیکن جب اسلام آیا، قرآن کا نزول ہوا تو انہیں بچوں کی پیدائش کو باعث فخر لوگ سمجھنے لگے. آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ کہنے لگے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کو آپ ہمیں دے دیجئے، میں اس کی پرورش کروں گا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اس
इसकी परवरिश करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में फैसला किया और फरमाया, ऐ जाफर तुम इस बच्ची को ले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी बीवी इस बच्ची की खाला है और खाला माँ के बराबर होती है। इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया है और इतनी अहमियत दी है। कुरान मजीद औरतों के ईमान और इताअत और कुर्बानी और तवक्कुल का जिक्र करता है जो आने वाले मर्दों के लिए नमूना है। यही औरत जब फिरौन के घर में आसिया के रूप में जाहिर होती है तो उसका ईमान, उसका इताअत और कुर्बानी क़यामत तक के लिए नमूना बन जाता है। यही औरत जब फिरौन के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है, आए मेरे परवरदिगार फिरौन का ये जुल्म काबिल बर्दाश्त है, फिरौन का ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये तकलीफें मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेरे परवरदिगार बस एक दुआ है, एक इल्तिजा है कि उस सब्र के बदले में मेरी आखिरत बना दे, जन्नत में मेरे लिए महल बना दे। फिरौन के अकीदे से बचा ले, फिरौन के शिर्क से बचा ले, फिरौन के रविश से बचा ले। फिरौन की बीवी जो मलिका है, जब उसके दिल में ईमान जाग जाता है तो तारीख के सबसे बड़ी जाबिर और जालिम इंसान से टकराने वाली ये औरत है। कौन कहता है कि ये औरत सिल्फे नाजुक है? जब तक इसके दिल में ईमान ना हो ये सिल्फे नाजुक हो सकती है, लेकिन जब इसके दिल में ईमान आ जाता है तो यही औरत पहाड़ों से भी टकरा जाएगी। ख़वातीन की जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक लफ्ज में कहना चाहें कि जमीन पर औरत का मतलूबा किरदार क्या है, औरत का मतलूबा किरदार है नई नस्लों की तरबियत। उसके गोद में पलने वाले बच्चों की तरबियत का काम औरत का सबसे बड़ा कारनामा है। मर्दों की सारे कारनामे एक तरफ, औरत का गोद मदरसा एक तरफ। औरत का गोद तरबियत गाह है, तरबियत का सबक औरत पढ़ाती है, हुस्न अखलाक का सबक औरत पढ़ाती है। और तारीख देखेंगे कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का किरदार जरूर रहा है, कहीं माँ का रूल तो कहीं बहन का रूल तो कहीं बीवी का रूल। अब आखिर में मौलाए करीम से दुआ है कि बारी इलाहा आप ख़वातीन इस्लाम को अपनी जिम्मेदारी समझने और अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबी अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मुकर्रम मुहतरम सदर इजलास, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और असातिज़ाए शाम, तशरीफ फरमा मेहमाना निज़ाम, आज की पुरबहार महफिल में मैं औरत के मुकाम और इसकी जिम्मेदारियों के मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात बगौर सुनेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और सामियात, औरत हर जमाने में और हर दौर में मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान मौजूए बहस रही है। औरत का हुकूक, औरत का मकाम और मर्तबा और औरत की हैसियत के तायुन के सिलसिले में कभी किसी तहजीब ने उसे तहत सरा के पस्तियों में ढकेल दिया तो किसी तहजीब ने उसे सुरैया की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज तक ये सिलसिला जारी रहा है। औरत के हुकूक का दायरा कितना वसी और कितना तंग है। औरत के सिलसिले में शरीयत हम सबको पहला सबक ये पढ़ाती है कि औरत निस्बे इंसानियत है। अगर इंसानियत का अव्वल मर्द है तो इंसानियत की आखिर औरत है। अगर इस कायनात के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है तो इस कायनात का दूसरा इंसान हव्वा अलैहिस्सलाम है। औरत के बगैर ये कायनात बेमाना होती है, बेरंग बेरौनक होती है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा है, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पता चला कि औरत का वजूद इस कायनात में बड़ी अहमियत रखती है। मजहब इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम ने कहा है
کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ماں کی خدمت کرو گے, اس کی فرما برداری کرو گے اور اس کا حکم مانو گے تو اولاد کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اگر عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹیوں کی پرورش کی جائے, اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور اس کے جوان ہونے کے بعد اس کے لیے دیندار شوہر کا انتخاب کر کے اگر اس کی شادی کر دی جائے تو والدین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اسی طرح اسلام سے پہلے, نزول قرآن سے پہلے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آپ دیکھیں گے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی مرضی کے بغیر اس کے شوہر کا مال اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور عورت اس مال سے محروم ہو جاتی تھی. جبکہ عورت وراثت کا جز اور حصہ ہے. یہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, لیکن جب اسلام آیا, قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کا حصہ زبردستی کھاؤ. اسلام سے پہلے, نزول قرآن سے پہلے بچیوں کی پیدائش کو اور سمجھا جاتا تھا. جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا, اور جب کوئی بیوی اس کے ساتھ جلنے سے انکار کرتی تھی تو اسے بے وفا تسلیم کیا جاتا تھا. یہ عورتوں کا حال تھا. لیکن جب اسلام آیا, قرآن کا نزول ہوا تو انہیں بچوں کی پیدائش کو باعث فخر لوگ سمجھنے لگے. آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس بچی کو آپ ہمیں دے دیجئے, میں اس کی پرورش کروں گا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بچی کو آپ ہمیں دے دیجئے, میں اس کی پرورش کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا اے جعفر, تم اس بچی کو لے جاؤ, اس لیے کہ تمہاری بیوی اس بچی کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام و مرتبہ دیا ہے اور اتنی اہمیت دی ہے. قرآن مجید عورتوں کے ایمان و اطاعت اور قربانی اور توکل کا ذکر کرتا ہے جو آنے والے مردوں کے لیے نمونہ ہے. یہی عورت جب فرعون کے گھر میں آسیہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کا ایمان, اس کا اطاعت و قربانی قیامت تک کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. یہی عورت جب فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اے میرے پروردگار, فرعون کا یہ ظلم قابل برداشت ہے, فرعون کا یہ ظلم میں برداشت کر لوں گی, یہ تکلیفیں میں برداشت کر لوں گی. میرے پروردگار بس ایک دعا ہے, ایک التجا ہے کہ اس صبر کے بدلے میں میری آخرت بنا دے, جنت میں میرے لیے محل بنا دے. فرعون کے عقیدے سے بچا لے, فرعون کے شرک سے بچا لے, فرعون کے روش سے بچا لے. فرعون کی بیوی جو ملکہ ہے, جب اس کے دل میں ایمان جاگ جاتا ہے تو تاریخ کے سب سے بڑی جابر و ظالم انسان سے ٹکرانے والی یہ عورت ہے. کون کہتا ہے کہ یہ عورت صنف نازک ہے؟ جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو یہ صنف نازک ہو سکتی ہے, لیکن جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو یہی عورت پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے گی. خواتین کی ذمہ داریاں بہت ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ زمین پر عورت کا مطلوبہ کردار کیا ہے, عورت کا مطلوبہ کردار ہے نئی نسلوں کی تربیت. اس کے گود میں پلنے والے بچوں کی تربیت کا کام عورت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. مردوں کے سارے کارنامے ایک طرف, عورت کا گود مدرسہ ایک طرف. عورت کا گود تربیت گاہ ہے, تربیت کا سبق عورت پڑھاتی ہے, حسن اخلاق کا سبق عورت پڑھاتی ہے. اور تاریخ دیکھیں گے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے عورت کا کردار ضرور رہا ہے. کہیں ماں کا رول تو کہیں بہن کا رول تو کہیں بیوی کا رول. اب آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ باری الہ آپ خواتین اسلام کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.